بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ نظام زندگی میں اگر کھوٹ آ جائے، سسٹم میں اگر خرابی آ جائے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جہاں پر بے غیرتی آ جائے، جہاں پر شرافت ختم ہو جائے، انسانیت ختم ہو جائے، لوٹ مار کا نظام چلنے لگے، قتل و غارت ہونے لگے، خون بہایا جانے لگے، تو وہاں پر انسانیت تو نام نہیں لے سکتے. آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. یہ چور اور ڈاکو اور جو جتنے بھی ہیں آتے ہیں، چار دفعہ انہوں نے لوٹ لگائی ہوئی ہیں. یہ پتہ نہیں یہ کون، یہ بھیڑیے ہیں، گیدڑ ہیں. مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جناب یہ جو ہیں سارے وہ اپنے وہ ہیں، ایک وہ ہوتا ہے اپنا جنگل میں کبھی ہوتا ہے، کبھی انسانوں کی بستی میں آ جاتا ہے، کبھی اس میں وہ اپنے بھیڑیے کی طرح اور اس کی طرح اپنے دجال ان کو چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ اپنے ان کے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں، سور جیسی حرکتیں کرتے ہیں، چوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، ڈاکو جیسی کرتے ہیں. انسان کو تباہ کرنے کے لیے یہ چند بدماش اور چند گنڈے 4 دفعہ یہاں سے آئے. نواز شریف صاحب جس کو بہت بڑا کلاکار کہتے ہیں، اس کو لایا جاتا ہے باقاعدہ، اور وہ یہ لا کے اس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. ان کے لانے والا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں ان سے متاثر ہوتا ہے. انہی کو نہیں بلکہ وہ 4 دفعہ یہ ہو چکا ہے سلسلہ. آپ اندازہ کیجئے 9 اپریل 22 سے جب سے یہ عمران خان یہاں سے ہٹائے گئے ہیں، اور وہ اپنی باقاعدہ سسٹم بنایا چوری کرنے کا، ڈاکہ ڈالنے کا. ایک وہ فوجی صاحب نے، پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کو حرام کا کھانے کو جس کو منہ کو لگ جائے، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اپنا حرام کے علاوہ کبھی بھی وہ انسان بن کے نہیں رہ سکتا. وہ لے کے آئے نواز شریف کو اور زرداری مافیا کو. ایک دفعہ نہیں لائے، شروع سے لا رہے ہیں. 35 سال 40 سال سے کھایا جا رہا ہے، پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے. ایک شخصیت کے لیے صرف ان کو یہاں سے ہٹانے کے بعد ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، 4 دفعہ پارٹیوں کو بدلا گیا ہے. نواز شریف کو ہٹانے کی اور شہباز شریف کو ہٹانے کی، اور اس کے علاوہ پھر یہ دوسرے یہ کاکڑ صاحب آ گئے اس کی ہٹانے کی. اس کے علاوہ اب یہ پھر عمران خان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے یہ جتنے بھی چور ہیں، یہ اپنا الیکشن کمیشن ہے یا اور دوسرے لوگ ہیں، کوئی بھی ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے کہ آپ ایک 9 سالہ لڑکی کو ریپ کرتے ہیں. آپ کو شرم نہیں ہے؟ بغیرتوں کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. یہ تو بات کی بات ہے، آپ لوگوں کو تو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کیسے کیسے گندے کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ احساس ہے کہ اتنی ساری لڑکیوں کو آپ نے، عورتوں کو اور بڑے بڑے ضعیف لوگوں کو آپ نے ریپ کر دیا ان کو، اور کچھ لوگوں کو قتل کیا، کچھ لوگوں کو مار دیا، اور یہ کرتے ہی آ رہے ہیں. سلسلہ چل ہی رہا ہے روزانہ. یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور انشاءاللہ ہو تو جائے گا. لیکن یہ سسٹم صحیح کیسے ہوتا ہے؟ سسٹم صحیح کیسے ہوتا ہے میں آپ کو عرض کروں. یہ رب العالمین جس کو ہدایات کرتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے، وہی کرتا ہے. حقیقت کیا ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹایا ہے تو یہ آپ نے دہشت گرد لوگ ہیں، اب جو بھی ہٹانے والے ہیں، جن کو لا کر کے جو وہ پی ڈی ایم بنائی گئی تھی، اور پی ڈی ایم بنوانے والا زرداری اور مافیا کو سارے کو ڈاکو اور چوری ملے تھے، کوئی شریف آدمی نہیں ملا تھا آپ کو. میں پوچھ رہا ہوں ان سے جو لانے والے تھے، ان کو لانے والا کون تھا؟ امریکہ جو ہے، امریکہ کی تو وقت ختم ہو چکا ہے. امریکہ از گوئنگ ٹو
اٹس اے اینڈ آف دا ورلڈ ناؤ. خاص طور سے آئی ایم ٹاکنگ امریکہ، کیونکہ امریکہ جو ظلم کرتا چلا آ رہا ہے، آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی اتنا نہیں دیکھا تھا کہ اتنا زبردست قسم کا ظلم، اتنی تباہی مچائی ہے. اس نے تمام پورا پاکستان کے علاوہ بہت سارے کنٹریز کے اوپر اپنا قبضہ رکھنے کے لیے، اپنی طاقت رکھنے کے لیے یہ سارا سلسلہ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں ایسا سوچتا کہ کوئی انسان اگر ہوگا، اسے تمیز ہوگی، وہ جہاں بھی جاتا ہے مار کھاتا ہے. وہ ویتنام میں گیا، مار کھایا اس نے. وہ وہاں سے نکل کے اس نے جا کر کے وہاں پر اپنے اس کو بے قصور اور اس کے اوپر الزام لگا کے 9/11 کا پلان بنایا. اس کے بعد ساری تمام جوڈیشری کو اور اس کو سب کو تیار کیا، اور 5 اپنا جو سینٹوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گیا کہ اور اس کو جناب اپنے ایسے ایماندار اور بہترین بہادر قسم کا آدمی تھا جس کو کہ وہاں پر انہوں نے اپنے عراق کو پورا تباہ کرنے کے لیے، اس کی دولت لوٹنے کے لیے، اس کا سارا سامان لوٹنے کے لیے وہ سب کچھ کیا انہوں نے. کہ وہاں پر باقاعدہ اپنا ڈاکٹر الورادی، اس کو بھیجا گیا 9/11 کا پلان بنا کے، اور بنا کر کے کہتا ہے کہ وہ اس کے جو ڈاکٹر برادی نے کہا واپس جا کے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے سسٹم بنایا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ ایٹمک پاور بنائی ہوئی ہے، اس پہ اٹیک کرنے کے بہانے 5 سینٹوں کے لوگوں کو ملا کے بنا دیا انہوں نے، اور حملہ کرا دیا. اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ایجپٹ کے اور دوسرے علاقے وہ چھوڑ کر کے پیچھے انہوں نے وہاں سے اٹیک کیا. اٹیک کر کے پورا کنٹری کو تباہ کر دیا. لاکھوں آدمی مارے گئے، بلڈنگیں، کروڑوں عوام جو تھے سارے وہ ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے. اور اس کو دیا کر کے اچھا قید بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر خود مقدمہ چلاتے ہیں. لیکن ظلم اور انتہائی اور بدماشی اور بے ایمانی یہاں پہ امریکہ کی حالت یہ دیکھیے کہ اس کو باقاعدہ کیج میں بند کر کے کورٹ میں لایا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مقصد ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو شان میں گستاخی کی جائے، اس کی عزت کو گرایا جائے، اور اس کو کیس کے اندر باقاعدہ مرڈر کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، قتل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی پھانسی دے دیجیے اس کو. اس کو کیا اختیار ہے کہ پھانسی دینے کا؟ یہ ایسے ہی ہر جگہ پوری دنیا میں کرتا ہے. آئی نو کہ یہ سارا جتنے بھی اس نے کیم کیے. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ اس شخص نے جتنے وہاں پر اپنا تباہی بچائی تھی، اس میں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا انتقام کا نظام سسٹم یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کسب کر کے دیا تو ان کے 3 صوبے وہ جو اسٹیٹ ہی تباہ ہو گئی. طوفان آ گئے، سیلاب آ گئے، اور اس طرح کی چیزیں ہوئی، اور بلینز آف ڈالر جتنا وہاں پر نقصان کیا تھا اتنا اپنے ملک میں بھی نقصان کر دیا. اتنا ہی عوام کا بھی نقصان ہوا، جتنا وہاں کیا تھا اتنا. یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا سسٹم ہے. یہ ہر جگہ مار کھاتا رہا ہے. آپ یقین کر لیں کہ یہ جو کراچی اور سندھ پاکستان میں سارا جہاں ہر آدمی جو ہے امریکہ کا غلام بنا ہوا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک کیا ہے کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو ہم یہ ایٹامک پاور ختم کر دو. کن کو؟ نواز شریف کو، زرداری کو بھی یہ کہا گیا کہ تم لوگ یہ ایٹامک پاور ختم کرو اور یہ سب کرو، ہم تمہارے لیے یہ کریں گے کہ تمہیں 4,000 ملین ڈالر دیں گے. 40,000. نواز شریف کو کہا گیا کہ تمہیں 40,000 ملین ڈالر جو ہے وہ تم کو ہم دے دیں گے، تم ایٹامک پاور ختم کر دو. یہ نمبر 1 پلان تو ان کا یہ تھا، اور اسی کے لیے یہ یہاں کی دوسری جو وہ ہے وہ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان چونکہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ یہ بے ایمانیاں فراڈ جو چوری کر رہے ہیں، یہ کسی اور کے کہنے پہ نہیں ہے، وہ یہی کے جو کارندے ہیں، یہیں پہ جو کاریگر ہیں، یہیں پہ جو کرنے والے ہیں،
یہی کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اشارے پر سارا کام ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہی ہے، آپ کی ہمارے یہاں کا جو اپنا چیف جسٹس آف پاکستان، شرم نہیں ہے ان کو یار، معمولی جو عمران خان کو آج تک جو یعنی 3 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں، ان کو شرم نہیں ہے، ان کو بغیرت تو وہ حالانکہ پہلے چیف جسٹس عمران خان کے خلاف جتنے کیسز سے ختم کر دیے تھے اور ان کو نکال دینا چاہیے تھا، لیکن آج بھی وہ اپنے اس میں ہی مطمئن ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی شکست جو ہے وہ سوال کسی طرح کا نہیں ہوتا، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی یہاں پر، حالانکہ سارے ادارے چور اور ڈاکو اور بدماش ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو عمران خان کو ہرانے کے لیے کوئی حد نہیں ہرا سکتا ہے۔ الیکشن کرانا پڑے گا، الیکشن کروائیں گے اور عمران خان جیتے گا، اس کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ۔ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ میجورٹی 70-80% سے زیادہ میجورٹی لے کے آئے گی، اور اس کے علاوہ جتنا آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو ریپ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے شریف لوگوں کو ان کو ریپ تباہ کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، ان کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، کہ پولیس جو ہے اس کو خراب کر کے رکھا ہے، فوج کو تباہ برباد کر دیا ہے، پاکستان کی ہر ادارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی تباہی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر یہ انہوں نے اس طرح کچھ کیا تو پاکستان بچے گا نہیں، تباہ ہو جائے گا۔ الیکشن 100% ہونا ہے، الیکشن بھی پراپر ہونا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ الیکشن ہونے کے بعد، اور یہ بھی نہیں کر پائیں گے جو ان کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے۔ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے لوگ، جو دوسرے پی ٹی آئی کے سارے وہ لوگ ہیں، کہ اگر کہیں بغاوت کا موقع اگر آپ نے دے دیا، اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ بغاوت ہو جائے گی، بغاوت ہوگی تو آپ آرمی کو تباہی بچے گی۔ آرمی کی تباہی ہم نہیں چاہ رہے تھے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ چند لوگ اگر یہ آرمی کو بگاڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے، سپاہی پولیس کی ہمت نہیں ہوتی اتنی کہ جو وہ کرتے پھر رہے ہیں، یہ جتنے کے چیف منسٹر اور جتنے وہ آئی جیز ہیں، یہ ساروں کو کرپٹ بنا دیا ہے، ہر آدمی حرام خور بنا ہوا ہے، لوٹ مار کر کے کھا رہے ہیں، اور ہر شخص کو لوٹ کے کھا رہا ہے، حرام کا کھا رہا ہے، یہ ایمانداری سے نہیں۔ پاکستان کے عوام کو تباہ کر چکے ہیں، پاکستان کا سسٹم تباہ کر دیا ہے، پاکستان اور غربت اور افلاس کے اس میں جا رہا ہے، اور یہ خود عیاشیاں کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ سلسلہ چلے۔ الیکشن ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، اور فیئر اینڈ فرائی ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ باہر کے جو اپنے وہ ہیں، اپنی پوری جو سسٹم ہے اس کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے، اور کوئی بھی کسی قسم کی اگر غلطی کی گئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔